السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج ہم بات کریں گے برج حمل یعنی ایرس کی۔ 2024 میں برج حمل کی فلکیاتی پوزیشن کیا ہوگی اور اس سال 2024 میں برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے کیسا رہے گا، اور اس سال ان کا ورد خاص کیا ہوگا اور ان کا صدقہ خاص کیا ہوگا، اور کن کن معاملات زندگی میں ان کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ گھریلو، کاروباری، پیشہ ورانہ، محبت اور ازدواجی زندگی کے علاوہ دیگر معاملات کیسے رہیں گے، جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ برج حمل سے متعلق جو خاص نقطہ ہے یعنی خاص معلومات ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کروں، کیونکہ ہر برج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو اس کے برج کی معلومات ہونا ضروری ہے، اور یہ آپ کو زندگی کے کئی معاملات میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں برج ایرس کی اہم معلومات کی طرف۔ معلومات میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جن خواتین و حضرات کی تاریخ پیدائش 22 مارچ سے لے کر 21 اپریل کی ہے، ان کا برج حمل یعنی ایرس بنتا ہے۔ ان کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ ان کا مزاج آتشی ہوتا ہے۔ ان کے لیے خوش قسمت رنگ سرخ ہوتا ہے۔ دن منگل کا۔ خوش قسمت پھول ہوتا ہے گلاب، یعنی لکی پھول ہوتا ہے گلاب۔ خوش بختی کا عدد ہوتا ہے 9، اور یہ بھی میں آپ کو گوش گزار کرتا چلوں کہ 9 عدد کائنات کا سب سے بڑا عدد ہے۔ لکی اسٹون ہیں ان کے، یعنی پتھر مرجان اور لال سرخ عقیق، اور ان کے موافق شریک حیات ہیں جن سے یہ دوستی یا کاروبار کریں گے یا شادی کریں گے بہت اچھی رہے گی۔ ان میں اسد اور قوس سر فہرست ہے۔ اب جانتے ہیں ان کی شخصیت کے مثبت پہلو، جو رعایت مندی، توانائی سے بھرپور، ثابت قدم رہنے والے اور دلچسپ شخصیت کے مالک، اور ان کی شخصیت کے منفی پہلوؤں میں ضدی، سرکش، خود غرض اور تکبر کرنے والے، یہ بھی ان کے منفی شخصیت کا حصہ ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جن کی پیدائش ابتدائی درجات پر ہوتی ہے، یعنی 22 مارچ سے لے کر 5 اپریل تک، اگر اس کے درمیان پیدائش ہو تو یہ ابتدائی درجات میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسے انسان فربا باروب ہوگا، اور اگر پیدائش آخری درجات میں ہو تو نازک مزاج ہوتے ہیں۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے حسن پرست ہوتے ہیں۔ ان کو قدرتی خوبصورتی اور ساتھ ساتھ خوبصورت لوگوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے کاموں میں دوسروں کی مداخلت برداشت ہرگز نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہمدردی اور محبت کے متلاشی رہتے ہیں اور اکثر فریب کاروں کے چکر میں آتے ہیں۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والوں کو جو صحت کے حساب سے جو ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، ان میں تیز بخار، سر درد، ہاضمے کی شکایت جیسے امراض ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تجربات کے شوقین ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کسی بھی مہم میں کامیابی
کا جذبہ رکھتے ہیں۔ برج حمل قربانی کی علامت ہے۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، چاہے وہ ازدواجی معاملات ہوں یا محبت کے معاملات ہوں یا پھر خاندانی معاملات ہوں، تو یہ قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ سال 2024 میں راہو اور کیتو برج سنبلا اور برج حوت میں ہوں گے۔ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں راہو اور چھٹے گھر میں کیتو کی موجودگی سے گزشتہ سال کی نسبت اس سال زیادہ کامیابیاں ملیں گی، کیونکہ مبارک سیارہ مشتری اس سال کے دوران آپ کو روحانی معاملات کی جانب راغب ہونے میں مددگار ثابت ہوگا، جس وجہ سے آپ کو مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ کیریئر کے لحاظ سے سال 2024 میں آپ مدھم رفتار سے آگے بڑھیں گے۔ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر کا مالک سیارہ زحل جو آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں آئے گا، اس گھر میں آنے کے بعد آپ کو فوائد حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ سیارہ زحل کی 11ویں گھر میں آمد سے آپ کی خواہشات، فائدے، ملازمت میں ترقی، نئی ملازمت کا حصول اور اس میں کامیابی کے بہترین فوائد فراہم کرے گا، جس سے آپ کو دلی سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ فوائد آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے اور جس سے آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ مبارک سیارہ مشتری جو آپ کے 9ویں اور 12ویں گھر کا مالک سیارہ ہے، جو 1 مئی کو قمری برج کے مطابق دوسرے گھر میں جلوہ افروز ہوگا، جس کی وجہ سے 1 مئی کے بعد یعنی 1 مئی کے بعد آپ پر قسمت کی دیوی مہربان ہوگی اور زندگی کے معاملات میں قسمت بھرپور ساتھ دے گی۔ ملازمت پیشہ خواتین و حضرات کو اس عرصے میں پیشہ ورانہ معاملات میں آسانی ہوگی۔ آپ کی قابلیت کو سراہا جائے گا۔ افسران بالا کا بھرپور تعاون آپ کو حاصل ہوگا۔ ترقی کے قوی امکانات موجود ہیں۔ سال 2024 کی پہلی سہ ماہی یعنی جنوری سے اپریل تک آپ کو اپنے معاشی معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس عرصے میں معاشی طریقے سے اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے فضول اخراجات کنٹرول کرنا ہوں گے۔ 1 مئی کے بعد آپ کے معاشی معاملات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ اب آپ سیونگ یعنی بچت بھی بآسانی کر پائیں گے۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر کا مالک سیارہ زہرہ 18 جنوری 2024 سے 11 جون تک سازگار حالت میں ہوگا، جو آپ کی آمدنی میں اضافے کا سبب ہوگا۔ برج حمل کے لیے ماہ مئی سے حالات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ راہو کی 12ویں گھر میں موجودگی اور کیتو کی چھٹے گھر میں موجودگی آپ کو مشترکہ نتائج دیں گے، جو معاشی معاملات میں بہتر ثابت ہوں گے۔ سال 2024 میں برج حمل سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے ایک محنت طلب سال ثابت ہوگا۔ آپ کو اپنی تعلیمی کامیابیوں کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سیارہ مشتری آپ کے قمری گھر کے 1 گھر میں موجود ہوگا اور وہیں سیارہ زحل بھی نظر ڈالے گا، جس سے پڑھائی کے معاملات اتنا آسان نہیں ہوں گے۔ اس سال 13 اپریل سے 14 مئی تک بالائی برج میں یعنی 13 اپریل سے 14 مئی تک بالائی برج میں داخل ہوں گے۔ اس دوران آپ تعلیمی میدان میں تیزی سے آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہی ایک چھوٹا سا مختصر وقت ہوگا جو آپ کے تعلیمی کیریئر کے لیے خاص ہوگا۔ اس دوران آپ تعلیمی میدان میں تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ اس سال آپ کو تعلیمی سرگرمیوں کو خاص اہمیت دینا ہوگی، جو آپ کے لیے کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کو غیر نصابی سرگرمیوں سے دور رہنا آپ کے تعلیمی کیریئر کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ 1 مئی سے مبارک سیارہ یعنی سیارہ مشتری دوسرے گھر میں آنے سے آپ کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے موقع فراہم کرے گا۔ تعلیم کے حوالے سے اہم سیارہ عطارد جو 1 فروری سے 7 مارچ تک بہترین نتائج دے گا، مگر پھر بھی آپ کو 2024 میں تعلیم پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔
خاندانی معاملات کے حوالے سے سال 2024 کے ابتدائی سے مئی تک کوئی خاص اچھا وقت ثابت نہیں ہوگا۔ سیارہ مشتری کے پہلے گھر میں موجودگی آپ کے خاندانی تعلقات کے حوالے سے کوئی خاص اچھی نہیں ہے، جس وجہ سے گھر اور خاندانی معاملات میں تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب راہو اور کیتو کی پوزیشن بد امنی پیدا کر سکتی ہے۔ سیارہ زہرہ جو آپ کے دوسرے گھر کا مالک ہے، سیارہ یہ 12 جون سے 18 ستمبر تک آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، خاندان اور خاندانی تعلقات میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، مگر 1 مئی سے سیارہ مشتری کے دوسرے گھر میں آمد جو آپ کے معاملات میں کچھ بہتری پیدا کر سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ کو اپنے غصے اور جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ سال 2024 محبت اور ازدواجی معاملات میں ماہ اپریل تک آپ کو ازدواجی اور محبت کے معاملات میں اتار چڑھاؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، جس کے لیے آپ کو شروع سال سے اپریل تک اپنے ازدواجی اور لو لائف میں احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو درگزر کی پالیسی اپنانا ہوگی۔ ماہ اپریل سے آپ کے ازدواجی اور محبت کے معاملات میں بہتری پیدا ہوگی۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو محبت کے رشتے کو حقیقی رشتے میں بدلنا چاہتے ہیں، یعنی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت شادی یا حصول رشتہ کے لیے مناسب اور بہت اچھا وقت ہوگا۔ آپ بآسانی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو صحت کے حوالے سے سال کی ابتدا میں احتیاط کرنا ضروری ہوگا، مگر ماہ مئی سے آپ کی صحت میں مثبت تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہوں گی۔ سال کے ابتدا میں بدہضمی، سر درد، بلڈ پریشر وغیرہ کی شکایت ہونے کے اندیشے ہیں۔ ماہ مئی سے آپ کی صحت میں بہتری پیدا ہوگی۔ اگر دیکھا جائے برج حمل والوں کو ابتدا کے 3 ماہ میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو حصول روزگار یا کسی بھی کام کے سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے بعد ازاں مئی یعنی 1 مئی کے بعد کوششیں کریں جو ان کے لیے کامیابیوں کا سبب بنیں گی۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے سال 2024 کا جو بہترین صدقہ ہے گندم، چاول، دال، ماش، ان تینوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا ہر چاند کی پہلے تاریخوں میں آپ یہ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے معاملات زندگی میں بہتری پیدا ہوگی۔ آپ چلتے پھرتے یا حنانو یا منان کا ورد کریں، کیونکہ 2024 کے حساب سے آپ کا ورد خاص یا حنانو یا منان ہے۔ تو جناب یہ تھیں خاص معلومات جو 2024 سے ریلیٹڈ تھیں برج حمل سے تعلق رکھنے والوں کے لیے۔ اگر آپ یہ انفارمیشن انگلش میں سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارا چینل ایسٹرو لائف کے نام سے انگلش میں بھی موجود ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو اسکرین پر ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کمنٹس باکس میں اپنے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے میسیج کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔